چیزوں میں ماحول کتنا سازگار ہے اور وہاں پر اردو ادب کا کتنا کام ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں۔ اور پروگرام کا آپ کو پتہ ہے سیگمنٹ ہمارا یہ ہے کہ آپ سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کلام ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں دوسرے ناظرین کے ساتھ۔ کوئی اردو ادب اور زبان سے متعلق یا کسی ادیب سے متعلق اگر آپ کوئی معلومات ہم تک پہنچانا چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ میرے تقریباً ہر پروگرام میں کوئی مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ مقامی ادیبوں اور شعراء و شاعرات کے علاوہ جو ہمارے ہاں مہمان آئے ہوتے ہیں خاص طور پر غیر ملک سے، ہر وقت کوئی نہ کوئی مہمان یہاں موجود ہوتے ہیں مختلف تقریبات میں شرکت کے لیے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو گھیر کے آپ کے سامنے یہاں لا کے پیش کروں، اور میں اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہوں کہ ان کو میں یہاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ پروگرام اس طرح سے ہوتا ہے، اور پھر اس میں ایک چیز اور ہم شامل کیا کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے میں ہر پروگرام کو کسی نہ کسی شخصیت سے منسوب کرتا ہوں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر پروگرام میں ایسے کیا کرتا ہوں، اور آج کا جو پروگرام ہے وہ دی گریٹسٹ ہیومینٹیرین جن کو یہ لقب دیا گیا ہے مرحوم عیدی صاحب کے لیے، عبدالستار عیدی صاحب کو آج کے پروگرام میں ہم خراج تحسین مختصر وقت کے لیے پیش کریں گے، اور ساتھ ساتھ مہمان سے گفتگو ہوگی، تقابلی جائزے ہوں گے مختلف حالات سے، اور کلام شاعر بزبان شاعر یہ سلسلہ بھی ہوگا۔ تو یہ اسی طرح ملا جلا پروگرام آپ دیکھتے رہیں گے، لیکن ایک خاص درخواست آج میں آپ سے کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ناظرین وہ بند کر دیا کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ہمیں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ اس سے نہ تو آپ کو ہماری آواز جاتی ہے اور نہ ہمیں آپ کی آواز صحیح طرح سے سنائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم چند دیگر شعراء کرام کا بھی نمونہ کلام جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس طرح انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا چلتا رہے گا۔ میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں موجود ہیں ان سے ان کی ملاقات آپ سے کروانا چاہوں گا، ان کا تعارف آپ سے کروانا چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں یہ تھا کہ میں ان کا تعارف اپنے الفاظ میں کچھ کرواؤں، لیکن مجھے الفاظ ایسے نہیں مل رہے کہ ان کی شخصیت میرے الفاظ سے کہیں بڑی ہے، لیکن صرف 2 الفاظ میں 3 الفاظ میں ان کے تعارف میں کہوں گا، بلکہ 2 کہ میں باغی ہوں۔ آپ نے یہ نظم بارہا سنی ہوگی، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے دیگر لوگوں نے اس نظم کو پڑھا ہے۔ اس نظم کے خالق ہیں جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، پاکستان سے خصوصی طور پر تشریف لائے اور آج اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی مہربانی، آپ کی ٹھیک دعا ٹھاک ہیں؟ کیسا لگ رہا ہے یہاں کا موسم، یہاں کے حالات؟ آج تو بڑی گرمی آپ نے برداشت کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کا موسم پاکستان کے موسم کے لحاظ سے تو بہت خوشگوار ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ویسے بھی موسم کی بھی گرمی ہے اور کچھ وہاں کے حالات کی بھی گرمی ہے۔ صحیح، تو اس لحاظ سے اور کچھ وہاں کے لوگ بھی گرم ہیں۔ جی، وہاں سارا کچھ ہی گرم ہے، اس لحاظ سے یہاں کا موسم بہت خوشگوار ہے۔ اور یہ جو آج کی گرمی تھی یہ ہمارے لحاظ سے ہم اس کو گرمی نہیں کہتے، اچھا، ہم اس کو معتدل ہی کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن بہرحال لوگوں کی جو محبت ہے، آپ جیسے جو لوگوں کا، دوستوں کا خلوص ہے، وہ سب سے بڑھ کے ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بہرحال آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اس پروگرام میں بھی، برطانیہ میں بھی، اور تمام ادبی حلقوں میں جہاں جہاں بھی آپ کی رونمائی ہوئی ہے یا ہوگی، ان سب کی طرف سے بھی آپ کو میں مجموعی طور پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو آج ہمارے درمیان پا کر۔ یہ غالباً آپ کا پہلا ٹی وی انٹرویو ہے یو کے میں خاص طور پہ؟ جی ہاں، یہاں پہ میں پہلی مرتبہ۔ چلیں، یہ شرف ہمیں حاصل ہے کہ ٹیلی ویژن کا جو ٹیلی ویژن انٹرویو ہے جو آپ کا، وہ
میرے کھاتے میں ہے. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگر آپ اجازت دیں جی تو ہمارے بہت سارے جو ناظرین ہیں، مہربان ہیں، دوست ہیں، وہ پروگرام شروع ہوتے ہی انتظار میں ہوتے ہیں اور لائن ملا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جی پہلی کال پروگرام کے شروع ہوتے ہی آ چکی تھی اور ابھی تک وہ انتظار پہ، اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ کال میں لے جی لوں. جی تو اگر اجازت دیں تو وہ ایک کال سے ابتدا جی کرتے جی ہیں. اچھا. جی السلام علیکم اشفاق صاحب. وعلیکم السلام جناب. تو ماشاءاللہ تھوڑا پروگرام میں سٹارٹ کیتا جی دیکھنا. ول سی کہ اگے کس طرح دا پروگرام رہندا. تے جی باقی سٹارٹنگ تسی ایک ورڈ بولیا سیگا کہ میں اپنے مہماناں نوں گھیر کے لیاونا. جی جی وہ میرا خیال شاید ورڈ تسی یوز کر کے خود ہی بعد چ ریگریٹ کیتا کہ تھوڑے کو غلط ورڈ یوز ہو گیا. نہیں سر، غلط نہیں ہے، میں صحیح کہہ رہے ہیں. میں واقعی گھیر کے لے آنا. ڈیفینیشن بیان کرو کہ گھیر کے لیاون دے وچ ایک ڈیفینیشن ورڈ دی بیسیکلی آئی وانٹ ٹو نو پلیز. خدا حافظ جی. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر. اشفاق صاحب، وہ لفظ جو میں نے کہا تھا کہ میں گھیر کے لاتا ہوں، اصل میں اس کا وہ میں ازراہ تفنن اصل میں نے کہا تھا. دراصل وہ بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے مہمانوں کی مصروفیات ہوا کرتی ہے مختلف تقریبات کے حوالے سے، اور پھر میرے پروگرام کا یہ وقت ایسا ہے، بہت لیٹ ہوتا ہے یہ پروگرام، تو بہت سارے مہمانوں کو یہ وقت بھی سوٹ نہیں کرتا. تو میں بہت سارے مہمانوں کو جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ یہاں لے کے آتا ہوں اپنے ذاتی اس رسوخ سے بھی، اور بہت سارے دوست اس پروگرام کو دیکھتے بھی ہیں، اور وہ کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں، مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجھے اس پروگرام میں آنے سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ جی ہم یو کے آئیں گے تو آپ کے پروگرام میں ضرور شرکت کریں گے. ڈاکٹر صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ دوست احباب جو ہیں وہ آتے ہیں اس پروگرام میں. تو یہ ازراہ تفنن تھا، اس کو بہت زیادہ سیریس نہ لیں. بہرحال آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کئی مرتبہ یہاں پہ بھی تشریف لائے ہیں اور پوری دنیا میں بہت سی جگہوں پہ آپ گئے ہیں. آپ نے نہ صرف مشاہدہ، آپ کو بہت سارے تجربات بھی یقیناً ہوئے ہوں گے، محافل کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، شعر و شاعری کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے. یو کے میں جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی آپ آئے ہیں، لیکن میں ایک فارمل سوال جو ہے وہ یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ خاص طور پہ یو کے میں آئے ہیں اور یہاں پہ کچھ محفل اٹینڈ بھی کی ہے آپ نے، تو ادبی فرق آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہو؟ دیکھیں، یو کے میں کئی مرتبہ آیا ہوں اور بہت سے ادبی محفلوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. مجھے خاص ویسے آنے سے پہلے یہ ایک امپریشن ضرور ہوتا ہے کہ میں پاکستان سے باہر کسی ایسے ملک میں جا رہا ہوں جہاں اردو جہاں کی قومی زبان نہیں ہے. لیکن جب یہاں آتے ہیں اور اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہی ہیں، اور یہاں کے ماحول میں، ادبی ماحول میں وہی محبت، وہی ایک اپنائیت ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے. بلکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے اندر پاکستانیت اور اپنے کلچر کے حوالے سے ہم سے بھی زیادہ ایک جوش پایا جاتا ہے اور دلچسپی پائی جاتی ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور ہم سے زیادہ باخبر بھی ہوتے ہیں، صرف لٹریچر کے حوالے سے نہیں، پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے، پاکستان کے اندر جو واقعات ڈے ٹو ڈے رونما ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. یہاں کے لوگ بہت جڑے ہوئے ہیں اپنی زمین کے ساتھ، اور یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زمین سے دور آ گئے ہیں. یا مجھے تو یہاں پہ بھی اپنی مٹی کی باس لگتی ہے اس محفل میں آ کے، بڑا اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ جب بھی آتا ہوں، آنے سے پہلے دوست بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ضرور آنا ہے. تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک گھر سے نکل کر میں اپنے دوسرے گھر میں آیا. بہت بہت شکریہ. اور پھر دوسرا یہ بھی ہے جی کہ ہمارے جو یہاں پہ ہماری کمیونٹی موجود ہے، وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں تو یہ دیکھتا بھی ہوں، ساتھ شامل بھی ہوتا ہوں کہ ہم لوگ وہاں سے آنے والے آپ جیسے ادیبوں کا مطلب ایک خیال بھی رکھتے ہیں، اور خوشی بھی ہوتی ہے ہمیں کہ ہمیں وہاں سے ادیب آ رہے ہیں، ان سے کوئی خاص چیز دیکھنے کو، سننے کو، جاننے کو ملے گی. اور اس لیے بھی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سیلیبریٹی والا ماحول ہوتا ہے،
تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ جیسے دوستوں کے ساتھ کوئی محفل کی جائے, کچھ سنا جائے, کوئی نئے خیالات ہمارے سامنے آئیں, کیونکہ شاعری میں بھی خاص طور پہ ادب تو پڑھتا ہی رہتا ہے, لیکن چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں, اقدار بدلتی ہیں, خیالات بدلتے ہیں, الفاظ بھی نئی نئی اختراعات آتی ہیں, الفاظ آتے ہیں, تو اس سے ہمیں بھی موقع ملتا ہے کچھ سمجھنے کا. تو اجازت دیں ایک کال اور ساتھ لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں, کہاں سے؟ میں سمیرا بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کیا نام بتلایا آپ نے؟ آپ کیسے ہیں؟ سمیرا. جی سمیرا نام بتایا آپ کو. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. خوش آمدید پروگرام میں. جی اللہ کا شکر, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت تو شکریہ. یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, سن رہے ہیں, فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی, ماشاءاللہ بہت اچھی پرسنالٹی ہے ان کی, تو انہوں نے بھی پہچانا ہوگا. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, میں اصل میں پوئٹری میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی, تو ان کی میں نے نظم پڑھی تھی, بلکہ آج بھی پڑھی ہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے یہ کس کے لیے لکھی تھی اور اس کے پیچھے کیا ریزن تھے جو آپ نے لکھی تھی؟ سمیرا صاحبہ ان کی بہت اچھے لگ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ان کی تو بہت سی نظمیں ہیں, آپ کون سی نظم کا ذکر کر رہی ہیں؟ جی ان کی بہت سی نظمیں ہیں, آپ کون سی نظم کا ذکر کر رہی ہیں؟ میں ذکر کر رہی ہوں میں باغی ہوں. میں باغی ہوں. صحیح. جی بہت شکریہ سمیرا, امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی. شکریہ آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا جواب سنوں گی, میں آپ کا پروگرام بھی انشاءاللہ سارا دیکھوں گی. تھینک جی یو سو بڑی مچ. مہربانی. بہت شکریہ. یہ نظم جو ہے یہ جیسا کہ آپ شاہ صاحب نے بھی بتایا, بہت اتفاق سے میں کہوں گا, کیونکہ میں تو اس وقت میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے یہ نظم لکھی تھی, لیکن اس کو کافی قبولیت ملی, بہت مشہور ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہ کب لکھی تھی آپ جی نے؟ میں وہی بتانے لگا ہوں. یہ 1977 کی بات ہے, جب جنرل ضیاء کا مارشل لا لگا تھا. اس وقت میں راولپنڈی میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ تھا میڈیکل کا, اور اتفاق سے اسی کالج میں جنرل ضیاء الحق کا بیٹا اور بیٹی بھی پڑھتے تھے. اچھا. وہ ہمارے جونیئر تھے. تو یہ نظم جو تھی وہ بنیادی طور پہ ہمیں اس وقت, حالانکہ بہت ینگ تھے, لیکن پھر بھی ایک بہت یہ تکلیف پہنچی کہ پاکستان میں چونکہ اس سے پہلے 70 میں مارشل لا لگنے کی وجہ سے یا آمدیت کی وجہ سے ملک ٹوٹ چکا تھا, اور اس کے بعد پھر 5-6 سال تک پاکستان ری بلٹ ہو رہا تھا, کانسٹیٹیوشن بنا, کچھ چیزیں ایسی ہو رہی تھیں, لگ رہا تھا کہ پاکستان اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. تو پھر ایک اور مارشل لا لگ گیا. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس میں ہیومن رائٹس کو یوزرو کر دیا جاتا ہے, اور تو وہ ایک جو ایک تکلیف تھی. حالانکہ میں بہت ینگ تھا اس وقت, شاعری کرتا تو تھا لیکن بہت میچور نہیں تھا, لیکن وہ شاید میرے احساس کے اوپر بہت زیادہ اس چیز کا اثر ہوا. تو میں نے اس زمانے میں یہ نظم لکھی, میں باغی ہوں, خاص طور پہ اس سارے حالات کے تناظر میں جو اس وقت تھے, جو وہ ایک جبر ہو رہا تھا, لوگوں کو کوڑے مارے جا رہے تھے, انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی تھی, جمہوریت کو بہت بری طرح ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. اور جو لوگ اس وقت کے حالات کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک آلموسٹ ایک ایسا قید خانہ بن چکا تھا جہاں پہ سوائے چاند ایک لوگوں کو کوئی آزادی حاصل نہیں تھی. تو اور کچھ اور اس میں ایسے مسائل بھی تھے جو آج بھی وہ مسائل ہیں, گو کہ بہت ساری چیزیں بدل بھی گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ 30-35 سال کے باوجود وہ نظم آج بھی زندہ ہے, اور اس کی میں نے 77 میں لکھی تھی, اور اس کے بعد 80 میں اسی نظم کی پاداش میں ہماری انتظامیہ نے, جو اس وقت کی مارشل لا انتظامیہ تھی, انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا, میری ٹانگیں بازو توڑ دیے, کچھ اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے. تو وہ ایک کافی اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ہوا یہ کہ وہ نظم اس زمانے میں ہی پاپولر ہو گئی. اس زمانے میں فوٹو سٹیٹ نہیں ہوتی تھی, سائیکلو سٹائل مشین ہوتی تھی. تو سائیکلو سٹائل مشینوں کے ذریعے مزدوروں کی تنظیموں نے سب سے پہلے, مجھے ابھی تک یاد ہے
کہ متحدہ مزدور محاذ راولپنڈی میں ایک تنظیم تھی، اس نے کچھ سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں وہ نظم جو ہے اس کو سائیکلو سٹائل کروایا اور وہ پھیلائی۔ تو جب محترمہ بے نظیر بھٹو 84 میں اپنے کان کے علاج کے لیے بیرون ملک گئیں تو اس وقت تک یہ نظم جو تھی یہ ایمسٹرڈیم سے شائع ہونے والے ایک رسالے جو پاکستان سے جانے والے کچھ سیاسی کارکن جو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، نقل مکانی کر کے چلے گئے تھے، جلا وطنی میں تھے، انہوں نے ایمسٹرڈیم میں ایک رسالہ نکالا، دو اس کے حصے تھے، ایک اردو کا اور ایک انگلش کا۔ اردو کا حصے کا نام تھا جد و جہد۔ تو جد و جہد میں انہوں نے، جب میں مارشاء اللہ کے دوران قید میں تھا ہولی فیملی ہاسپٹل راولپنڈی میں، تو وہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور مجھ سے نظم لے کر گئے، تو انہوں نے وہ نظم وہاں اس رسالے میں، جد و جہد کے نام سے رسالہ تھا، ہالینڈ میں، اس میں شائع کی، اور وہاں سے محترمہ بے نظیر بھٹو جب گئی ہوئی تھیں تو انہوں نے وہ نظم وہاں پڑھی، ان کو اچھی لگی، تو انہوں نے پہلی مرتبہ کانوائے ہال، یہیں ہے UK میں، لندن میں کانوائے ہال ہے، تو کانوائے ہال میں 5 جنوری 1985 کو جناب ذوالفقار علی بھٹو کے سالگرہ کے موقع پر ایک فنکشن ہوا تھا کانوائے ہال میں، اور اس میں ایک مشاعرہ تھا جس کی صدارت احمد فراز نے کی تھی، تو اس میں بی بی نے یہ پہلی مرتبہ نظم پڑھی اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح حیات ڈاٹر آف دی ایسٹ میں بھی کیا۔ اچھا، تو اس نظم میں میرا خیال ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ یہ میرے جذبات کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ اس وقت جو حالات تھے اور جن چیزوں کے خلاف وہ سٹرگل کر رہی تھیں وہ ساری چیزیں اس میں بیان کی تھیں۔ تو وہ پھر اس کے بعد ایک سال کے بعد 10 اپریل 1986 میں جب پاکستان آئیں، لاہور ایئرپورٹ پہ اتریں اور مینار پاکستان پہ ان کا جلسہ ہوا، وہ بہت بڑا ان کا استقبال بڑا مشہور ہے، 10-15 لاکھ لوگ تھے۔ تو پھر یہ نظم انہوں نے وہاں اپنی تقریر میں پڑھی، جس کی وجہ سے یہ پھر بہت زیادہ پاپولر ہو گئی، اور پھر آپ نے بہت سارے جلسوں میں انہوں نے پڑھی، پھر یہاں تک کہ جب میری کتاب چھپی ہے 92 میں باغی ہوں، تو اس کی رونمائی کی تقریب میں بھی شی واز چیف گیسٹ، اور پھر اس کی ترجمے ہوئے، ہندوستان میں بھی یہ چھپی ہندی اسکرپٹ میں۔ تو جو آج کل ان کی وزیر خارجہ ہیں مسز سشما سوراج، وہ اس وقت وفاقی وزیر تھیں انفارمیشن کی، واجپئی کی گورنمنٹ میں، تو انہوں نے وہ آئی تھیں اور انہوں نے یہ بات کی کہ شاعری جو ہے جو ظلم کے خلاف ہوتی ہے وہ باؤنڈریز کی محتاج نہیں، کیونکہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں، جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو پھر یہ نظم کو بعد میں بہت سارے لوگ پڑھتے رہے، اصغر خان صاحب بھی پڑھتے رہے، اور پھر اس کے اوپر نظم کے عنوان کے اوپر پھر کچھ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کا ریفرنس نہیں دیا، جس کا مجھے افسوس ہے، لیکن انسپریشن یہیں سے ہے۔ جی، جب نام اگر کوئی یہ کہتا ہے اگر میری نظم کا نام ہے میں باغی ہوں، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں میں باغی ہوں، تو وہ اس کو سیکنڈ کر رہا ہے نا، صحیح، تو وہ دینا چاہیے تھا۔ پھر اس طرح اور مجھ سے بلکہ 2-3 سال پہلے کچھ لوگ نظم لے کے گئے، کتاب لے کے گئے، جی شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں، تو اب میں نے کہا کہ یہ ایک شاعری ہے، چاہے یہ ہم نے ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف لکھی ہے، تو اس میں جب آپ کچھ لکھ لیتے ہیں تو وہ پھر عوام کی ملکیت ہوتی ہے۔ صحیح، تو اگر کسی کے خلاف، اگر وہ کسی ٹائم پہ اس صف میں تھا اور اب اس صف میں سے نکلنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو اس حوالے سے یہ نظم جو تھی لکھی گئی، اور آج بھی بہت زیادہ پاپولر ہے، اور میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو مسائل جن کی نشاندہی کی گئی ہے وہ ابھی تک موجود ہیں، اور جب تک وہ مسائل موجود رہیں گے شاید اس نظم کی ضرورت رہے۔ لیکن اس نظم کی شہرت کا تو حال یہ ہے کہ آپ اس بات کی تصدیق کریں گے یا تائید یا تردید کہ یہ نظم جانے میں یا انجانے میں بہت سے دیگر شاعروں کے نام بھی لگ گئی تھی، وہ بھی ذرا ذکر کیجیے۔ وہ آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ یہ
बड़ी हाईजैक हुई। अच्छा। क्योंकि मैं स्टूडेंट था, मुझे कोई जानता नहीं था। दूसरा, मैं मेडिकल का स्टूडेंट था। डॉक्टर बनने के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस में और नौकरी में चला गया। और नज़्म जो है, चूँकि होता ये है कि एहतजाज का लहजा जो है या मोहब्बत का जो लहजा है, उसके अंदर जो मशहूर लोग होते हैं, एहतजाज के लहजे का अगर एक मशहूर आदमी है तो अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ है और उसका शायर इतना मारूफ नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चली जाती है। तो ये नज़्म जो है ये हबीब जालिब साहब के नाम बहुत रही। अच्छा, ये मैंने भी पढ़ा है, उनके नाम से मैंने भी पढ़ी है। ये नहीं था कि उन्होंने कहा, लेकिन लोगों ने। नहीं, मैं उनकी भी आपको बात बताता हूँ। फिर साहिल लुधियानवी साहब के नाम के साथ भी लगी, यहाँ तक कि ये 19 अप्रैल 1986 की बात है, जब बीबी पाकिस्तान में आई थी। 10 अप्रैल में तो लाहौर में थी। उसके बाद 19 अप्रैल को उनका जलसा था लियाकत बाग पिंडी में, और मैं भी उसमें था। तो मैंने ये देखा कि एक शख्स जो है वो नज़्म तकसीम कर रहा है। अच्छा। तो मेरे पास भी उसने मुझे भी दी, मेरे साथ भी एक साहब बैठे हुए थे। तो उन्होंने नज़्म पढ़ के तो उन्होंने कहा, यार ये तो हबीब जालिब भी नज़र है, पता नहीं ये किस डॉक्टर खालिद जवेद जान का नाम लिखा हुआ है। तो मुझे उन्होंने पूछा, मैंने कहा हाँ जी ऐसे ही है, पता नहीं किसी ने किया होगा। लेकिन बात ये है कि मैं बड़ी उनकी अजमत समझता हूँ हबीब जालिब साहब की, कि मेरी पहली किताब का जो प्रीफेस है वो उन्होंने लिखा। अच्छा। और उसमें उन्होंने ये लिखा कि ये नज़्म मेरे नाम के साथ भी मंसूब रही है, और मैं डॉक्टर जान का ममनून हूँ कि उन्होंने मेरी शोहरत में भी इजाफा किया है। वाह। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। इतने ये अल्फाज जो थे वो इत्तफाक से उस तकरीब में नहीं आ सके जिसमें जब मोहतरमा आई थी उसकी किताब की, क्योंकि उन दिनों वो साहब फराज थे, हॉस्पिटल में थे। ये नवंबर 1992 में ये किताब की रूनुमाई हुई, और वो मेरा ख्याल है कुछ 5-6 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन मेरी किताब आखिरी किताब थी जिस पे हबीब जालिब साहब ने कुछ लिखा, और उसमें साथ ये क्लियर किया कि ये नज़्म जो है सही। तो ये वो कहते हैं ना, बड़े मुश्किलों से लोगों ने माना कि ये नज़्म जो है। ये बाज़ औक़ात ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपका अपना ही कलाम इतना वो अगवा हो जाता है, और फिर उसको रिक्लेम करना बाज़ औक़ात तो जैसे आपने वो जलसे के दौरान चुप कर गए, खामोश हो गए। हाँ जी, क्या कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन भी बहुत से लोगों के साथ हुई है। बल्कि मैं आपको एक मिसाल दूंगा, यहाँ पे एक शायर हैं, अब वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। उनका कलाम उन्होंने किसी नाशिर को छापने के लिए दिया, उनके दोस्त भी थे, वो ले गए कि जी मैं किताब आपकी छाप देता हूँ। किताब आज छपती है, कल छपती है, आज छपती है, कल छपती है। कुछ अरसे के बाद वो जो पब्लिशर थे वो उनके अपने नाम से वो किताब छप गई, पता भी ना चला। लेकिन जब बाद में पता चला तो बहरहाल फिर वो शर्मिंदगी या जो कुछ है वो तो ऐसा होता ही है। लेकिन फिर ये हुआ कि उनके फौत हो जाने के बाद उनके बेटे ने फिर बाकी का मसवदा जो है वो जमा किया, और फिर बाकायदा उनकी फिर किताब जो है खाम ख्याली के नाम से फिर वो किताब उनकी यहाँ, क्योंकि वो यहाँ रहते थे, वो छपवाई। और फिर ये तो ऐसे भी बहुत सारे मामलात जो हैं। और कई मरतबा बाज़ औक़ात महफ़िलों में ये देखने में आता है, मुशाहिदा होता है, बल्कि मैं भी इसका ज़ख्मीदा हूँ। ब्याज आपकी इधर उधर हो जाती है। हाँ जी, आप लेके जाते हैं शौक़ से पढ़ने के लिए, और वो इख्तिताम तक वो कहीं का कहीं सफ़र करके वो जा चुकी होती है। तो ऐसे वाक़यात वो एक आपने अच्छी बात की, एक जोक था ना कि किसी ने किसी पब्लिशर के पास गए जी, कोई साहब एक मुसवदा लेके, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी ये किताब छाप दें जी। तो उन्होंने कहा कि आपकी कौन पहले भी कोई आपने किताब लिखी है? उन्होंने कहा हाँ मैंने दीवाने गालिब लिखा था। तो उसने कहा कि वो तो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था। कहता वो जब मैंने मुसद्दसी हाली लिखी थी तब भी लोगों ने कहा था कि वो अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इस किस्म की बातें जो है वो हो जाती हैं, जोक भी ऐसे बन जाते हैं। चलें, ये तो खैर वो सुमैरा साहबा के सवाल के जवाब में इतनी बहरहाल तफसीलन गुफ्तगू इस नज़म पे हुई है।
اور انشاءاللہ ان سے وہ پوری کی پوری نظم اسی جوش خطابت کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے جو انقلابی لہجے میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اصل لطف تو ڈاکٹر صاحب تبھی ہے نا، اصل لطف تو جلسے میں ہی آتا ہے، جلسے میں آتا ہے ایسی چیزوں کا. اور لیکن بہرحال وہ اسی جوش کے ساتھ ہم آپ سے وہ پوری نظم سنیں گے. اس کے علاوہ بھی دیگر کلام بھی آپ سے سنیں گے، لیکن میں جو کچھ چند باتیں جو ذاتی مشاہدے میں جو آتی ہیں مختلف جگہوں پر، اس حوالے سے بر صغیر میں میں اس میں چونکہ یہ زبان بر صغیر کی ہے اوریجنلی، ٹکڑے تو بعد میں ہوئے ہیں، اس سے باہر آپ مڈل ایسٹ میں بھی گئے ہیں جی، آپ یورپ میں بہت سی جگہوں پہ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، ایون بھارت کے بھی آپ نے دورے کیے ہیں، لیکن اس سے باہر وہاں تو جو کچھ کام ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے باہر اگر اردو میں کہیں کچھ کام تخلیقی عمل کہیں اگر ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کہا یہ جاتا ہے برطانیہ جو ہے یہ اردو کا تیسرا بڑا مرکز ہے بر صغیر سے باہر، لیکن کیا یہ سچویشن ابھی بھی ہے یا بدل گئی ہے؟ کیونکہ مڈل ایسٹ میں 27-28 بلکہ 30% لوگ اردو بولنے والے ہیں جو وہاں پہ آباد ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انڈیا سے پاکستان سے بہت سارے لوگ وہاں کام وام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اب برطانیہ میں بہت سارے پاکستانی ہیں اور ان کی اپنی مادری زبان چاہے کچھ بھی ہو لیکن ان کی قومی زبان بہرحال اردو ہے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ اردو میں انٹریکٹ کرتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ بہت بڑی آپ کمیونٹی ہے جو اردو بولنے والی ہے، بلکہ جس کو ہم ہندوستانی کہتے ہیں، جس زبان کو یعنی تقسیم سے پہلے یا ابھی بھی کئی جگہوں پہ ہندوستان میں اس کو ہندی نہیں کہتے، ہندوستانی کہتے ہیں. پاکستان میں بھی بہت سی جگہوں پہ جو اردو بولنے والے ہیں نا، میں نے سنا ہے ان کو لوگ کہتے ہیں یہ ہندوستانی ہے. ہاں، وہ اردو ہے. جیسے ابھی آپ کو بھی ہم یہ انڈین فلمیں جو دیکھتے ہیں جس کو ہندی فلم کہتے ہیں، ایکچولی یہ ہندی فلم نہیں ہے، نہیں رہی اب، یہ نہیں کبھی بھی نہیں تھی. اس کے گیت اردو لکھنے والے اردو شاعر لکھتے ہیں، بڑے بڑے شاعروں نے لکھا، اور سارے اردو کے، ساحر لدھیانوی، شکیل بدایونی، مجروح سلطان پوری وغیرہ وغیرہ. اور ابھی بھی جو لکھ رہے ہیں ینگسٹر وہ بھی اردو والے. اور ہندوستان کے اندر بالی ووڈ میں جو ہندی فلموں کے ایکٹر ہیں وہ اردو سیکھتے ہیں. ایکچولی وہ بھی اردو ہی ہے. اردو کا جو لہجہ ہے وہ اردو بھی کہلاتا ہے، ہندوستانی بھی کہلاتا ہے، اور جس کو ہم ہندی فلم کہتے ہیں بنیادی طور پہ وہ بھی، کیونکہ اصل جو ہندی ہے اس میں سنسکرت بہت ہے اور وہ ہم بہت آسانی سے نہیں بول سکتے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ ہندوستان سے آنے انڈین جو ادھر ہیں یو کے میں، آپ ان کو بھی انکلوڈ کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. پاکستانی تو جو ہیں وہ تو اب فرق تو یہ ہے کہ ہم پرشین سٹائل سے لکھتے ہیں، وہ دیوناگری میں لکھی جاتی ہے جو ہندی ہے، لیکن اس کے جو اکثر لفظ ہیں، اس کی جو اکثر گرامر ہے وہ اردو کی ہے، اردو ہی کی ہے. جی تو اس لحاظ سے جس طرح کہتے ہیں کہ تیسرا پنجاب جو ہے وہ کینیڈا ہے، جہاں پہ پنجابی ہیں، دو پنجاب تو سب کانٹیننٹ میں ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی تیسرا بڑا جو ملک ہے اردو کے حوالے سے سب کانٹیننٹ کے باہر، وہ یو کے ہی بنتا ہے. اس لیے اس کی ایک اور بھی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں کے یا انگلستان کے لوگوں کے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ، غیر منقسم ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہت پرانے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے پرانے زمانے کے انگریز جو کہ ہندوستان میں رہے ہیں اور ملازمتوں میں رہے ہیں، ان میں بڑے بڑے اچھے اردو کے شاعر ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اردو شاعری کے ساتھ اور اردو زبان کے ساتھ انگلستان کے لوگوں، یعنی ان کو چھوڑ کے جو ہمارے لوگ یہاں آئے، اس کے علاوہ بھی جو انگلش اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا بھی ایک تعلق تھا. فورٹ ولیم کالج جو تھا کلکتہ کے اندر، وہ بھی انگریزوں کے زمانے میں بنا، اور اس میں بھی جو تھی مین لینگویج جو تھی وہ اردو تھی. اور سب کانٹیننٹ، یعنی میں انڈیا میں گیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا
کہ بہت سارے نان مسلم جو کہ سب تقسیم کے وقت یہاں سے ادھر گئے، ان کو ہندی نہیں آتی، یعنی دیونگری نہیں پڑھ سکتے، دیوناگری نہیں پڑھ سکتے، وہ اردو پڑھتے تھے۔ میرے ایک بڑے اچھے مہربان تھے، وہ فوت ہو گئے، سردار دلبیر سنگھ، وہ وہاں پہ تھے امرتسر کے، تو میں ان کے گھر گیا تو ہند سماچار وہاں پہ جلندھر سے اردو کا اخبار نکلتا ہے، وہ ان کے گھر آتا تھا، تو میں نے کہا جی یہ تو اردو کا اخبار ہے، وہ کہیں گے جی میں وہاں سے اردو پڑھ کے آیا تھا، میرے بچے وہ پڑھتے ہیں جو ہے گرمکھی کے، پنجابی کا جو ہے، تو حالانکہ وہ بولنے میں تو ایک ہی ہے، یعنی گرمکھی جو ہے اور پنجابی ہم جب صرف اسکرپٹ کا فرق ہے، میری پنجابی کی کتابیں وہاں پہ بھی ٹرانسکرپٹ، اس کو ٹرانسلیٹ تو نہیں ہم کہتے، صرف اسکرپٹ چینج ہوا ہے، تو یہ میں باغی ہوں بھی پنجابی میں انہوں نے کی ہے، اور عشق سلامت میری کتاب ہے جس کو بڑے وہاں پہ یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی اعزاز ملا، تو اس کو بھی انہوں نے کیا، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں آتی، میں صرف اردو پڑھ سکتا ہوں۔ تو اردو بدقسمتی یہ ہوئی جو ہمارے پارٹیشن کے ٹائم پہ کہ زبان کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ زبان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، زبان ہوتی ہے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے، تو جب وہ نفرت کی آندھی اٹھتی ہے تو پھر ہر ایک چیز کو بہا کر لے جاتی ہے، وہ جی یہ مسلمانوں کی زبان ہے، یہ ہندوؤں کی زبان ہے، تو اس میں بڑا نقصان ہوا۔ حالانکہ نان مسلم جو تھے وہ انہوں نے بڑا کام کیا، اردو کا پہلا شارٹ سٹوری رائٹر منشی پریم چند، جی بالکل، جو پہلا اردو کا جو پہلا افسانہ نگار ہے وہ منشی پریم چند تھے جو ہندو تھے، تو بڑے بڑے شاعر، بڑے خوبصورت شاعر، کرشن چندر جیسے رائٹر، بیدی، راجندر سنگھ بیدی جیسے اردو کے۔ اچھا، آپ نے غیر مسلم شعراء کا ذکر کیا، میرے پاس اتفاق سے یہ کتاب اس وقت موجود ہے، اس میں 100 سے بھی زیادہ یہ غیر مسلم شعراء کرام ہیں جنہوں نے اردو میں نعتیں لکھی، مطلب ایسے نہ صرف یہ کہ اردو بلکہ غیر مسلم شعراء کرام ہیں جنہوں نے نعتیں لکھی اور وہ انسپائر ہوئے ہیں ان چیزوں سے۔ تو یہ اتفاق سے میرے ساتھ میرے پاس یہ کتاب موجود تھی، تو میں نے کہا اس کا حوالہ بر وقت بنتا ہے وہ دیا جائے۔ اچھا یہ تو اچھا، اب تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں کہ اردو ادب پچھلے 1-2 دہائیوں میں اس کا رخ کچھ تبدیل ہوا ہے یا بڑھا ہے یا ڈکلائن ہوا ہے، کچھ محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں معیار کی بات کر رہا ہوں، تعداد کی، میں معیار کے حوالے سے ہی بات کروں گا، پتہ نہیں بہت سارے لوگ مجھے میری بات سے اتفاق شاید کریں کہ نہیں کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد جی پاکستان نے شاید کسی اور میدان میں ترقی کی ہے کہ نہیں، میں اس پہ نہیں بحث کرنا چاہتا، ٹھیک، لیکن اردو لٹریچر کے اندر پاکستان کے اندر جو لکھنے والے تھے انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ نئے بہت سارے ایسے لکھنے والے ہیں جن کی اتنی خوبصورت تخلیقات ہیں، کیونکہ وہ انسپائرڈ ہوئے ہیں نئے بدلتے ہوئے حالات سے بھی، اور انہوں نے اپنا جو ایک کلاسک کلچر تھا اردو کا اس کو بھی ساتھ رکھا ہے۔ پھر ہم نے وہ گل و بلبل کی چیزوں کو چھوڑ کے انہوں نے پوئٹری کے اندر مختلف موضوعات لے کے آئے ہیں، موضوعات لے کے آئے۔ میں یہ نہیں دعویٰ کرتا، لیکن جب میری کتاب پہلی مرتبہ میں باغی ہوں سامنے آئی تو یہ اس کے اوپر کہا گیا کہ یہ اردو کی پہلی کتاب ہے جو مکمل طور پر جس میں معاشرتی اور سیاسی بیانیہ ہے، ورنہ عام طور پہ شاعری کے ساتھ کانسیپٹ ہے غزل کا صرف یا نظم کا ہے اور عشق کو محبوب کے قصے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے، لکھنے والوں نے نئے سبجیکٹ لیے ہیں، اس کے اندر انہوں نے روزمرہ کی چیزیں لی ہیں، ایسی چیزیں اب لکھنے میں سننے میں آتی ہیں جیسے بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک عام بات کر رہا ہے جو کہ ہر روز ہم پہ بیتتی ہے، بہت ساری چیزیں اور سادگی سے، کیونکہ حالیس مولانا قطع کلامی معاف، اگر آپ اجازت دیں درمیان میں تو ایک کال بھی لے لی جائے، کافی دیر سے وہ ہولڈ پر ہے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے؟
सर जी शबीर बात कर रहा हूँ लंदन एनफील्ड से। जी क्या हाल कैसे है? हैं आप? ठीक हैं, खुश आमदीद प्रोग्राम जी, में। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। वैसे चैनल तो मैंने अभी ऑन किया, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या टॉपिक चल रहा है। अच्छा, अब आप ये लेकिन- याद रखिए, हर हफ्ते ये प्रोग्राम होता है 12:30 बजे, तो आइंदा से तवातुर के साथ देखिएगा। फरमाइए। जी 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 जी। आप लोग शायरी की बात करते हैं जहाँ तक, तो मतलब इस तरह हमारे भाई ने कहा है कि उर्दू की शायरी पहले लोग मतलब हिंदू शायरी का, तो पहले तो मेरे ख्याल से वो उर्दू अपनी के तो हिंदी ही थी मेरे ख्याल से। तो ये जरा क्लियर फरमाइए कि वो उर्दू तो नहीं, उर्दू तो बाद में आई है, हिंदी से मतलब ये तो मतलब ये क्या मतलब कॉम्बिनेशन है उर्दू और उसका, मतलब कि जो हमारे क्या थे ठीक। हिंदू शराब कोई फरमा रहे थे अभी कुछ देर ठीक। पहले, मैं जैसे टर्न ऑन किया ठीक। बात में कह रहे, इसलिए मैंने कॉल की, मैं जरा क्लियर कर दूं ठीक। कि मतलब उर्दू और हिंदी में तो है मतलब फर्क है ना। चलें, आपका जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब से भी इस बारे पे राय लेंगे, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा अर्ज़ ये करता चलूँ कि आपने जो बात जिस तरह से सुनी है, असल में ये उलट है। हिंदी जो है वो बहुत पुरानी ज़ुबान नहीं है। पुरानी ज़ुबान अगर उर्दू से पहले थी तो वो संस्कृत थी। हिंदी को असल में परवान इसलिए चढ़ाया गया था कि उर्दू को पीछे किया जाए, क्योंकि ये तासुब का शिकार हो चुकी थी हिंदुस्तान में ये ज़ुबान 600-700 साल पहले, 600 साल पहले। तो उस वक्त हिंदी को इसलिए ज़्यादा परवान चढ़ाया गया था कि उर्दू को जो है एक किनारे पे किया जा सके। इसकी तस्दीक और मिसाल मैं दूंगा। मुझे इस वक्त नाम, शायद आपको नाम याद आए, कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शायरा है, उन्होंने उर्दू और हिंदी ज़ुबान का अपनी शायरी में मवाजना दिया है, और उसमें उसने ये कहा है कि हिंदी जो है वो उर्दू की गोद में पली है। तो ये भी उस तरफ इशारा करती है कि हिंदी जो है वो उर्दू से बड़ी नहीं है, और उर्दू से पहले भी वो नहीं थी। अगर थी भी तो वो हिंदी की बजाय शायद संस्कृत थी, लेकिन चूँकि हिंदी भी संस्कृत बहुत ज़्यादा है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और उर्दू तो जो है वो तो लश्करी ज़ुबान है, इसमें तो संस्कृत के भी अल्फाज हैं, अरबी के भी हैं, फ़ारसी के भी हैं, और हिंदी के भी अल्फाज इसमें जो हैं वो मदगम है। बहरहाल ये मेरी राय है, लेकिन डॉक्टर साहब से इसके बारे में पूछते हैं। डॉक्टर साहब। मैंने पहले भी अर्ज़ किया शाह साहब कि अब आप जिसको हिंदी फिल्म कहते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त जिन्होंने ये सवाल पूछा है, मैं उनकी खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा कि अगर आप उसको, जिसको हिंदी फिल्म कहते हैं, अगर आप उसको देखते हैं तो क्या, कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो समझ नहीं आता, जो उर्दू में नहीं बोला जाता? एक्चुअली मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी और उर्दू ये तकरीबन एक ही ज़ुबान के दो नाम हैं। उन्होंने इसको हिंदी कर लिया, जो आज की हिंदी है, जो आज की हिंदी है, और हम उसको उर्दू कहते हैं। इसको गंगा जमनी ज़ुबान भी कहते हैं, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो था। उसके अलावा भी जो एक और चीज़ मेरे मुताले में भी आई थी वो ये थी, जो गंगा और जमुना के दरमियान की जो पट्टी है वहाँ के लोग ये ज़्यादा। तो जब हम इसको कहते हैं जी हिंदी, मैंने पहले कहा कि सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी भी इसको कहते हैं। हिंदुस्तानी भी उर्दू है। उर्दू तो उसका एक नाम है, एक उस हवाले से जो आपने कहा, ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब लश्कर है, और इसके अंदर सारी जिस तरह लश्कर में हर सूबे, हर जगह के लोग सिपाही होते हैं, तो इसी तरह इस ज़ुबान के अंदर हर ज़ुबान का लफ्ज़ जो है उसको अकामोडेट कर लेती है। बिल्कुल। हिंदी जो है ये तकरीबन वही है, क्योंकि जब आप जिसको हिंदी फिल्म कहते हैं, जब आप वो देखते हैं, हम उसको उर्दू फिल्म भी कह सकते हैं। नहीं, एहसास ही नहीं होता, उसमें कोई उर्दू नहीं है। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। सुवाए चंद एक चीज़ों के, जो कि उर्दू के अंदर भी, अगर उर्दू कोई बोल रहा है कराची में तो कोई एक लाहौर में, तो उसमें भी थोड़ा सा डायलेक्ट का तो फर्क होता है। बुनियादी तौर पे चूंकि उर्दू एक ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है, उर्दू बहुत सारी ज़ुबानों का मजमूआ है। अब ये एक डिस्कशन है जो बहुत देर तक चलती रही है कि ये कहाँ पैदा हुई, दक्कन में पैदा हुई या पंजाब में पैदा हुई। तो इसमें वो एक लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन इनके जो सवाल का जवाब है वो यही है कि हिंदी और उर्दू ये दो मुख्तलिफ ज़ुबानें नहीं हैं। जब बहुत ज़्यादा संस्कृत उसमें आ जाती है किसी ज़ुबान में, तो आप कह सकते हैं कि ये संस्कृती उर्दू है, और अगर बहुत ज़्यादा पर्शियन आ जाए
عربک آ جائے اردو کے اندر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم بھی کہتے ہیں کہ یار اردو سکیل ہو گئی ہے. اب وہ زمانہ فارسی کے نہیں رہا, خاص طور پہ جب آ جائے. اب وہ زمانہ نہیں رہا. ہاں ایک زمانہ تھا کہ جب ہماری آفیشیل, آپ حیران ہوں گے کہ ہماری جو مغلوں کے زمانے میں آفیشیل لینگویج تھی وہ پرشین تھی, بلکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جس نے 40 سال پنجاب میں حکومت کی, اس کی آفیشیل لینگویج بھی پرشین تھی. اچھا, اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے اور بہت کم یہ گفتگو ہوا کرتی ہے. بہرحال چونکہ بریک کا ایک وقت ہے, ناظرین کہیں مت جائیے گا, بڑی دلچسپ آج گفتگو ہو رہی ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں.